نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے بھرے فریب دے دیا، اور محبوب قرآن سے نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے فدیے دیں تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے کیے پہ پکڑے گئے، انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے کفر کا۔ گزشتہ آیت پاک میں کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ممانعت کہ جہاں دین کا مذاق ہو وہاں ان مشرکین اور کفار سے کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ اب انہی مسلمانوں کو کفار سے ایک دوسرے تعلق رکھنے سے منع فرمایا جا رہا ہے، گویا خاص کے بعد عام ایک حکم ہے، اور انہیں چھوڑو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق بنا لیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق کھیل مذاق بنا لیا۔ خطاب یہاں کفار اور مشرکین سے ہے، دین سے مراد اسلام ہے، جس اسلام کا اختیار کرنا ان کفار پہ ضروری تھا، جس اسلام کو اپنانا ان کے لیے لازم تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اس دین کو اختیار کرتے اسی کا مذاق اڑانے لگے، جو گزشتہ آیت میں گزرا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب چھوڑو انہیں جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق ہنسی کھیل بنا لیا، یا دین سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں کی اندھی تقلید ہے، جنہوں نے اسی کو دین بنا لیا۔ جیسے عرب میں بحیرہ سائبہ جانور کے جانوروں کو حرام کر لینا اور بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا، نہ اس کو ذبح کرنا نہ اس سے فائدہ اٹھانا، اور اسی کو دین سمجھ رہے تھے، اسی کو وہ اپنا دھرم سمجھ رہے تھے کہ بس یہی ہے، یعنی اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید، اپنے باپ داداؤں کا غلط طریقہ اور اس پر بغیر غور و فکر کیے چلنا اور اس کو دین سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب چھوڑو انہیں، انہوں نے اپنا دین مذاق بنا لیا ہے، اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے۔ ان باپ داداؤں کا طریقہ جنہیں کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اسی کو دین سمجھے ہیں اور اسی کو کھیل کود میں اسی کھیل کود میں لگے ہیں۔ محبوب انہیں چھوڑو، آپ تبلیغ کرتے جاؤ۔ گویا حضور سے یہ تسکین خاطر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محبوب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں، انہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق بنا لیا۔ لہو و لعیب، لہب اور لعیب، نفع بخش چیز سے رک جانا یہ لعیب ہے۔ نفع بخش جو چیز فائدہ دے اس نفع بخش چیز سے رک جانا لعیب ہے، اور بیکار چیزوں میں وقت صرف کرنا یہ لہو ہے۔ بیکار چیزوں میں، بے فائدہ بے اصل اور بیکار چیزوں میں وقت صرف کرنا یہ لہو
لہو ہے، اور یہ دونوں قریب المعنی ہیں کھیل کود کے، اس لیے کہ کھیل کود میں بھی یہی ہوتا ہے، نہ وہ جس چیز کو کھیلا جاتا ہے اس میں نفع ہوتا ہے، اور نہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت صرف کر کے فائدہ لیا جائے، یعنی بے معنی بے موقع چیز میں وقت صرف کرنا اور فائدہ حاصل نہ کرنا، یہ لہو و لعب ہے جو کھیل کود کے مترادف ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کو ہی دین سمجھ لیا جو لہو و لعب ہے، یا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد عید ہے، دین سے مراد عید ہے، اور لہو و لعب سے مراد کھیل تماشے، یعنی اے محبوب انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے عید کا دن تماشا بنا ڈالا۔ دنیا میں ہر مذہب میں عید ہے، نام الگ الگ ہے، ہر جس کو عام طور سے آپ فیسٹیول کہہ لیں، تہوار، ہمارا تہوار ہے اس کو عید کہا جاتا ہے، ہمارے تہوار کو عید کہا جاتا ہے، اور ہر مذہب میں تہوار ہوتا ہے، عید ہے۔ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عید کے دن کو تماشا بنا ڈالا، کہیں عید کا دن، کہیں ان کا جو مذہبی دن ہے جسے وہ عید کہتے ہیں، تہوار کہتے ہیں، تو تماشا ہی ہے، کھیل کود، آتش بازی، رنگ چھڑکنا، آگ لگانا، اور عیسائیوں اور یہودیوں میں جاؤ تو پھر عیسائی جو ہے وہ اپنے خوشی کے دن رات بھر ناچتے ہیں ننگے ہو کر، اور اسی کو جو ہے وہ اپنا تہوار کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تہوار اور جو عید کا دن تھا انہیں عید کے دن کو انہوں نے تماشا بنایا۔ دنیا میں صرف واحد اسلام ہے جس نے عید کے دن کو بھی عبادت بنایا، کہ وہاں تمہارا اگر عید کا دن ہے تو اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عید کے دن بھی نماز، عید کے دن قربانی، عید کے دن فطرہ، عید کے دن خیرات، عید کے دن رات کو جاگنا عید کی تیاری میں۔ دنیا میں واحد اسلام ہے جس کے عید کے دن میں سجدہ ہے، خیرات ہے، فطرہ ہے، مدد ہے غریبوں کی، جس میں عبادت ہے، تقدس سے پاکی ہے، شرم و حیا ہے۔ دنیا میں واحد اسلام ہے جس نے تہوار میں تقدس کو سلامت رکھا ہے، پاکی کو سلامت رکھا، اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے کہ خوشی میں اسلام کبھی جو ہے اتنا حد سے نہیں بڑھتا کہ حدیں کھول دے، اور غمی میں کبھی اتنا جو نیچے نہیں آتا کہ بہت زیادہ لوگوں پہ بوجھ بن جائے۔ اسلام خوشی و غم میں ہمیشہ تقدس، پاکی اور پوترتا کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کے خوشی کے دن ہے تو شراب پیتے ہیں، خوشی کے دن ہے شراب پیئیں گے، ناچیں گے، اور جسے وہ لوگ عید کہتے ہیں، اپنا تہوار کہتے ہیں، اس میں ناچ گانا، برائیاں، بے حیائیاں ہیں، اور اسی کو وہ اپنی عید مناتے ہیں، عید کہتے ہیں۔ مگر اسلام کہتا ہے یاد رہے اگر خوشی دی ہے تو کبھی بھی اس خوشی میں اوور کانفیڈنس نہ آ جائے، اس خوشی میں تمہاری حیا اور تمہاری شرم اور تمہاری جو یہ زندگی پر پاکی پہ داغ نہیں لگنے پائے۔ اب خوشی ہے، عید کا دن ہے، تو پھر عید کا دن ایسے ہو جیسا اسلام بتاتا ہے کہ تہوار تمہارا عید ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید الفطر ہو، جس میں عبادت ہے، نماز ہے، اور جس کے اندر غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ کے لیے جانور قربان کرنا ہے، صبح سے لے کر نماز پڑھنے تک زبان پہ تسبیح ہے، لبیک ہے، اور جس دن جو ہے عید ہے اس کی رات کو آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھنا ہے۔ یعنی یہی ہے، صبح لوگوں کا تہوار ہے تو وہ رات گندی چیزوں میں نکالتے ہیں، اسلام نے بتایا ہے صبح عید ہے تو عید کی رات ذکر الہی میں نکلے۔ تو یہی ہے اسلام کا فرق ہے یہ دوسرے مذہبوں میں، اور اسلام میں اللہ فرماتا ہے محبوب چھوڑو انہیں جنہوں نے اپنے عید کا دن کھیل و تماشا بنا لیا۔ عید کا دن تو اسلام کا ہے جس میں پاکی اور جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرافت و عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں مراد دین سے ان کی عید ہے کفار و مشرکین کی، جنہوں نے اس کو لہو و لعب بنا لیا۔ اے محبوب آپ چھوڑو انہیں
جنہوں نے اپنا دین کھیل کود بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا۔ دنیا کی زندگی نے، وہ سمجھتا یہی سب کچھ ہے۔ فرق ہے، مومن کی دنیا الگ ہے، کافر کی دنیا الگ ہے۔ مومن کی دنیا الگ ہے۔ ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر نے مومن کی دنیا بھی عبادت بنا دیا۔ اگر خلوص للہیت اور نیت صحیح ہو تو مومن کی دنیا بھی عبادت ہے۔ اور کافر اور مومن کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ یہ کافر ہیں جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وغرتہم الحیات الدنیا، محبوب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے، وہ سمجھتا یہی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے وہ 7 طریقے سے دھوکہ کھا گیا۔ کتنے؟ 7 طریقے سے دھوکہ کھاتا ہے، اور اس کا فرق ہے مومن اور کافر میں۔ علماء فرماتے ہیں 7 طریقے سے کافر دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ یہ کہ کافر دنیا کو مقصود سمجھتا ہے، کافر دنیا کو اپنا مقصود سمجھتا ہے، جبکہ مومن دنیا کو صرف راستہ و منزل سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک راستہ ہے، مجھے جہاں جانا ہے وہ منزل کچھ اور، وہ مقصود کچھ اور ہے۔ تو فرق ہے کہ کافر اسی دنیا کو مقصود سمجھتا ہے، مومن اس دنیا کو منزل سمجھتا ہے۔ مقصود مومن کا قبر و حشر اور یار سے ملاقات ہے، یہی ہے۔ دوسرا کہ کافر سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوں، مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لیے ہے، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں۔ تیسرا یہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز حلال و حرام ہو سب برتنے کے لیے ہے، حلال ہے حرام ہے، ہر چیز لینے اور برتنے کے لیے ہے، اس لیے نہ وہ حلال میں تمیز کرتا ہے نہ حرام میں، جو بھی آیا ان کے یہاں حلال و حرام کا فرق نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ سب اسلام میں ہے، یہ اسلام میں ہے۔ کسی مذہب میں ہے کہ فلاں مذہب میں یہ چیز مکروہ ہے؟ سنا ہے کبھی؟ یہ چیز خلاف اولا ہے، یہ صرف اسلام میں ہے، بالکل پیور و شیور ہے، وہ رب تمہیں کھلانا چاہتا ہے۔ جو بالکل پیور و شیور ہے وہی رب تمہیں دینا چاہتا ہے۔ جس میں ذرا برابر بھی غلط چیز یا شائبہ ہے، رب نے اسے بھی مومنوں سے دور رکھا ہے۔ یہ صرف جو ہے اسلام کے اندر ہے کہ رب صرف جو ہے بالکل پیور و شیور مومن کو بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ کافر یہ سمجھتا ہے دنیا کی ہر چیز حلال و حرام ہو سب لینے اور برتنے کے لیے ہے، لہذا وہ فرق نہیں کرتا، جو سامنے آیا کھا لیا۔ مگر مومن یہ سمجھتا ہے کہ حلال چیزیں میرے برتنے کے لیے ہے اور حرام چھوڑنے کے لیے ہے۔ اس لیے مومن حرام کے قریب نہیں جاتا، اس سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ سے غافل کر دے مومن اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ سے یار سے غافل کر دے۔ چوتھا یہ کہ کافر بھوسا اور دانا دونوں میں فرق نہیں کرتا، سب کو لے لیتا ہے۔ بھوسا ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، فرق نہیں کرتا، سمجھتا ہے یہ سب میری غذا ہے۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ دانا میرے لیے رب نے بنایا ہے، بھوسا کسی اور کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جو مومنوں کے لیے جو غذائیں بنائی ہے، اور اللہ نے کتنی، اگرچہ وہ اس غذاؤں کو کھانے کے لیے پوری دنیا ہے، مومن بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً جو ہے یہ انعام مومن کو دیا ہے، اور اس نے جو ہے بہتر چیزیں اللہ نے زمین میں بنائی ہے، انہیں کھاؤ جو حلال و طیب ہیں، اندر جا کے تمہیں فائدہ دے۔ اللہ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑ ڈالا، اس میں سے دانہ نکالا، انبتنا فیہا حبا عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور اسی زمین سے انگور اگایا، زیتون اگایا، پھل فروٹ بنائے، حدائق وغلبا، طرح طرح کے میوے جات بنائے، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بنائی، متاعن لکم تمہارے لیے، متاعن لکم تمہارے لیے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں پاکی ہے تو وہ کھاؤ. اگرچہ یہ سب کھاتے ہیں، مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مگر مومن اس لیے کھاتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے حلال فرمایا ہے. تو یہی ہے مومن وہی غذا کھاتا ہے وہ جو اللہ نے حلال کی، اس لیے وہ سمجھتا ہے رب نے میرے لیے دانا بنایا ہے. اور جو دوسرا ہے وہ اوروں کے لیے ہے، لہذا مومن اپنے حلال کمائی سے زکوٰۃ صدقات نکالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو پیور تھا وہ میرے لیے ہے، یہ زکوٰۃ یہ بھوسا ہے کسی اور کا حق ہے، یہ ان کو دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے. چھٹا، یہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہے، یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی. مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میری نہیں ہے، اس لیے ایک دن میں اس سے جدا ہو جاؤں گا. اسے جانا ہے کسی اور، اس کی منزل کچھ اور ہے، لہذا وہ کچھ الگ سمجھتا ہے اور مومن کچھ الگ سمجھتا ہے. اس لیے مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا. اور بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفت طالب و کلاب، دنیا مردار ہے. ایک جگہ آقا فرماتے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں صرف بونا ہے، فصل وہاں کاٹنی ہے. فصل کو اس لیے مومن فصل وہاں کاٹے گا. تو یہ چھٹا یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، جو ہو سکے ایس کر لو، بعد میں سب کہاں ملے گا. اس لیے یہاں ہر کافر کا یہی دماغ ہے، جتنا ہے عیش کر لو، یہاں جی لو، یہاں کھا پی لو. یہی کہتا ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ یہاں کھا پی لو، بعد میں ملیں گے نہیں ملیں گے، ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ یہاں آرام سمجھتا ہے دنیا کو آرام کی جگہ، اور کہتا ہے ہو سکے جتنا ہو عیش کر لو. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نا عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. اس لیے کافر یہاں عیش کرتا ہے، مومن عیش نہیں کرتا. وہ تو 5 وقت بار بار آتا رہتا ہے کہ مولا تیرے پاس آنا ہے، اس لیے 5 وقت آ گیا. رات کو تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، اوابین پڑھا، چاشت پڑھا، عبادت، قرآن تلاوت، مولا کی بندگی، رسول اللہ پہ درود، انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. مومن آرام نہیں کرتا، مومن کا آرام کسی اور جگہ ہے، مومن کا آرام کسی اور جگہ ہے. اس لیے 5 وقت بلایا گیا ہے. آرام مت کرو، دوپہر کو آؤ، شام کو آؤ، رات کو آؤ، بلکہ آرام مت کرو، صبح جلدی آ جاؤ، بسترا چھوڑو. تمہارے لیے دنیا آرام نہیں ہے، تمہارے لیے آخرت میں آرام ہے، آخرت میں آرام ہے. اب جو یہاں آرام کرتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ کس پٹی پہ جا رہا ہے. آرام مومن دنیا میں آرام نہیں کرتا. کافر دنیا کو عیش سمجھتا ہے، عشرت کا سامان سمجھتا ہے. اس لیے مومن سمجھتا ہے کہ دنیا جو ہے کام کی جگہ ہے، برزخ جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے. دنیا کے اوپر کام، دنیا کے نیچے زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. تو یہی ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. تو پھر یہ جاگنے کی چیزیں ہیں. یہاں بستر اوڑھ پہ کھڑے رہو، چادر اوڑھ کے سوئے رہو، اور فجر کی اذان ہو گئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب عشاء، نہ نماز میں آیا، نہ شام کو آیا، نہ صبح آیا. تو یہ تو کہیں اور جا رہا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ تجھے 5 وقت بلا رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ، اللہ نے بلانے کے لیے جگہ جگہ انتظام کیے ہیں. کبھی اس مسجد میں 5 وقتہ مؤذن بلاتا ہے، تیرے محلے کی مسجد میں 5 وقتہ مؤذن بلاتا ہے. تو جہاں بھی چلا جائے وہاں مسجد ہے، وہاں بھی 5 وقت تجھے بلاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ بندہ آجا آجا ہے، میرے کرم کا دروازہ کھلا ہے. وہ عقل مند ہے جو بلانے پہ چلا جائے اور خوشی سے جائے. جانا تو ہے ہی، اس جائے کہ بس جائے، جانا ضرور ہے. اب فرشتہ آئے اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرا موڈ نہیں ہے ابھی مرنے کا، کہے گا کوئی؟ فرشتہ آیا، چلو بھائی اب وقت آ گیا، تو آپ میں مجھ میں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں آج مرنے کا موڈ نہیں ہے میرا؟
ابھی تھوڑی جائیداد ہے، سب بیٹوں میں تقسیم کر دوں، وراثت کی وصیت کرنی ہے، فلاں فلاں اتنا دینا ہے، فلاں فلاں سے اتنا لینا ہے، ایسا کیجئے ملک الموت آپ کل آئیے، پرسوں آئیے، مہینے بعد آئیے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اب جب بلاوا آئے گا تو جانا ہے، چاہیں آپ کو جو کچھ بھی کریں جانا ضرور ہے۔ تو اب جانے والے الگ ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو یار سے ملاقات کے لیے شوق سے جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کو مجرم کی شکل میں دھکیلا جاتا ہے اور جس کو جو ہے گھسایا جاتا ہے اندر کے چلو قید خانے میں۔ جانا ضرور ہے، بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جایا جائے، پہلے ہی یار کے دروازے پہ آ جائے کہ مولا جب کل آنا ہے تو آج ہی آ گیا، اور جب آج آیا ہے تو مولا راضی ہوگا کہ ہاں اس سے پہلے کہ جرم اور ہتھکڑیاں پہنا کے بلایا جائے پہلے ہی آ گیا۔ اب وہ آنا عجیب الگ ہوتا ہے، اس لیے وقت ہی پہ جانا ہے۔ جب جانا ہی وقت پر ہے تو پھر کوشش کرو کہ اس طرح جاؤ کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، بندہ اللہ سے راضی، اللہ بندے سے راضی، اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی جو ہے فرق ہوتا ہے مومن اور کافر میں، کہ مومن جو ہے وہ دنیا کو کام کی جگہ سمجھتا ہے، برزخ آرام کی جگہ انعام کا مقام ہے۔ حیات دنیا اس کے لیے تو صرف ایک کھیتی ہے جس میں مومن بو رہا ہے، اعمال کا بیج لگا رہا ہے، تقوی کا بیج لگا رہا ہے، پرہیزگاری کا بیج لگا رہا ہے، خوف خدا کا بیج ڈال رہا ہے۔ یہ جتنی 50-70 سال کی زندگی ہے، یہ مومن عبادت الہی، خشیت الہی، خوف خدا کا بیج ڈال رہا ہے، اس کی فصل عالم حشر میں دیکھے گا، اور جب اس سے اس کا رب راضی ہوگا، اس کا پروردگار اس سے راضی ہوگا، تو اس کے ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی۔ یہی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں چھوڑو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا، وذکر بھی، اور محبوب قرآن سے انہیں نصیحت دو، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے سدھریں اور آپ کی طرف آ جائیں اور ایمان لے آئیں تو پھر پکڑ نہ ہوگی۔ اس لیے انہیں قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، اور جب پکڑی گئی تو یاد رکھے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو پھر اللہ کے سوا وہاں نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اگر اپنے عوض سارے فدیے دے دیں، یعنی کافر اس وقت یہ چاہے گا کہ میرے پاس، اگرچہ اس وقت اس کے پاس کچھ نہ ہوگا مگر اس کے پاس جو بھی ہو اس کو چاہے گا کہ اسے فدیہ دے دیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر اپنے عوض سارے فدیے دے دیں تو اسے نہ لیے جائیں۔ وہ کہے گا کہ اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے، یا میں چلو دنیا میں چلا جاؤں، اس کے لیے مجھے کچھ بھی رب کو فدیہ دینا پڑے، میں سارا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات تو اس کو دینے کے لیے اس وقت کچھ نہ ہوگا، اگر ہو تب بھی اللہ فرماتا لا یؤخذ، اس کا قبول نہ کیا جائے، نہ پلٹ کے جانا ہے اب، نہ اس کا فدیہ قبول ہے۔ وقت ایمان لانے کا دنیا تھا، وہ کھیتی کرنے کا، بیج بونے کا وقت تھا، اس وقت بیج نہ بویا، اور جب فصل کٹ رہی ہے تو نے اس دانہ ڈالا ہی نہ تھا، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، بنجر زمین ہے۔ تو یہی ہے، وہ کہے گا ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اور اگر اپنے عوض سارے فدیے دیں اس سے نہ لیا جائے۔ محبوب اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، محبوب یہ وہ ہیں جو اپنے کیے پہ پکڑے گئے، اللہ نے نہیں پکڑا ہے انہیں کہ رب نے، نہیں، اپنے کیے پہ پکڑے گئے ہیں۔ ان کے کرتوت ایسے تھے، سب سے بہت بری بات یہ تھی کہ ایمان نہ لایا، محبوب پر ایمان نہ لایا، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ حالت کفر میں وہ سارے طریقے اختیار کرتا رہا جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ اے محبوب یہ جو پکڑے گئے ہیں اپنے کیے پہ پکڑے گئے ہیں، اپنے کرتوت پہ پکڑے گئے ہیں، اب لہم شراب من حمیم، اب ان کے لیے کھولتا پانی ہے۔ اب حدیث مشکات کی گزر چکی کہ یہ لوگ جو ہے جہنمی کفار، مومن مراد نہیں ہے، اس سے کفار جب جہنم میں جائیں گے
انہیں تھوڑ کے درخت، کانٹے والا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اتنی زیادہ بھوک و پیاس ہوگی کہ پھر اس کو برداشت سے باہر ہے، وہ کہیں گے کھانے کے لیے دو، تو تھوڑ کا جو درخت آتا ہے کڑوا، اور اس کے اندر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، وہ کانٹے کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ جب وہ چبائیں گے تو گلے میں اٹک جائیں گے، وہ کہیں گے پانی۔ جب پانی مانگیں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے حمیم و غساق، گرم پانی، اور جس میں جہنمیوں کا خون و پیپ ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ اترے گا نہیں نیچے، مگر پھر بھی اٹک گیا ہے تو پینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیم و غساق، وہیں گرم کھولتا ہوا پانی، وغساق یعنی کہتے ہیں غساق، جس میں جہنمیوں کا خون و پیپ و پسینہ ہو، وہی اس کو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، دردناک عذاب، بدلہ ان کے کفر کا، بدلہ ان کے کفر کا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کفار کے لیے ہے، اور مومن کو اگر عذاب بھی ملا تو پھر اس عذاب کی نوعیت الگ ہوگی، وہ عذاب الگ نوعیت کا ہوگا۔ مشکات میں پورا بیان گزر چکا ہے، تو یہ انہیں کہا گیا، اور ان کے حوالے سے ہمیں بھی سبق ملا کہ یاد رکھو کبھی دنیا میں پھنس کر اپنے محبوب اور رب تبارک و تعالیٰ کو بھول مت جاؤ۔ دنیا تو برتنے کی جگہ ہے، دھوکہ ہے۔ حقیقی تمہاری دنیا، ایمان والے کی جو حقیقی زندگی ہے، وہ عالم برزخ، وہ عالم حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان سلامت رکھے، عقیدہ محفوظ رکھے، اور ایمان ہی پہ اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے۔